طالب علم. طالب علم. جی سر حکم کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حکم. ہاں تو مجھے باغ فدق کے تعلق سے جو شیعوں کا موقف ہے وہ مکمل موقف کیا ہے؟ باغ فدق موقف یہ ہے کہ یہ باغ فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے ملا ہے، اس لیے قرآنی حکم کی روح سے یہ ان کا خالص پراپرٹی تھا، پرسنل پراپرٹی تھا. جیسے آپ کی پرسنل پراپرٹی، آپ کی دکان ہے، آپ کی مکان ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی شراکت نہیں ہے، کسی کا دوسرے کا حق نہیں بنتا، یہ خالص مال تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں اس کی تملیک کرا دی تھی، اس کی ملکیت منتقل کرا دی تھی، یا ہبہ کرایا تھا، بخشا تھا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اور پھر اس کی آمدنی بہت زیادہ تھی، اس کی آمدنی بہت وسیع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو یہ وصیت کر دی تھی. جی ہاں. اور پھر اور اس کی آمدنی بہت زیادہ تھی، اور اس کی رسول پاک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اس کی جو مینجمنٹ ہے، اس کی آمدنی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی آمدنی سے اپنے نبوت کے اخراجات، یعنی لوگوں کے قیادت کے اخراجات ہیں، غریبوں کی مدد کرنا ہے، فوج بھیجنا ہے، کہیں جنگ ہونا ہے تو اس کے خرچے ہیں، لازمی بات ہے، لوگوں کو مختلف مشنز پہ بھیجنا ہے، اس کے خرچے ہوتے ہیں، یہ چلاتے تھے. اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ جو ہے ملک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے. تو ابو بکر عمر ان لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا تھا، غصب کیا تھا. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا تھا یہ ہمارا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی جو ہے تم سند لے کے آؤ کہ تمہارا ہے. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے سند لے کے آیا تھا، ام ایمن امیر المؤمنین علیہ السلام کو شاہد بنا کر کے پیغمبر نے مجھے دیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس شہادت کو نہیں مانتے. تو پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر اس شہادت کو نہیں مانتے تو یہ تو پیغمبر کا اپنا پراپرٹی تھا، ذاتی مال تھا، اس کو تو مانتے ہو، یہ میرا میراث بنتا ہے، پھر ارث بنتا ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولاد تو ہے نہیں، صرف میں ایک ہی بیٹی ہوں. ازواج 9 ہیں، ازواج کو تو ثمن ملنا ہے، ازواج کو حق ان کا حق ہی نہیں بنتا. 8 حصے میں سے ایک حصہ ان کو ملتا ہے، تو باقی سارا حصہ 8 میں سے 7 حصہ میرا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہماری میراث صدقہ بن جاتی ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر عمر اور اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر عمر کو اس مسئلے پہ جھٹلایا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئی حدیث نہیں بولا، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ ابو بکر عمر سے کبھی انہوں نے بات نہیں کی جب تک ان کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے. یہ ہمارا موقف ہے خلاصہ فدق کے مسئلے. جی اچھا، اس سے پہلے میں ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے آپ کے اصول کیا ہے، ضوابط کیا ہے؟ سمجھ جاؤ بس، یہ اصول کیا ہے، کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے کیا ہے اصول ضوابط کیا ہے، اس کو سمجھ جاؤ اچھی طرح سے. نہیں تو کیا اصول کو سمجھائیے تو صحیح، عوام کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اپنی ٹائم ضائع نہ کریں پلیز، ٹائم ضائع نہ کریں پلیز. کتاب قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کی ضرورت ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کبھی اہل بیت سے الگ نہیں ہوتے. تو قرآن کی ہر آیت کو سمجھنے کے لیے حدیث اہل بیت علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے. یہ قرآن کی سمجھ کا طریقہ ہے کہ اس کا مفسر کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کو سمجھنے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کوئی حدیث اہل بیت علیہ السلام کی طریق سے ہم تک پہنچتا ہے تو وہ حدیث صحیح ہے. اگر اس کی دلالت واضح ہے، یعنی ایک شخص عربی جانتا ہے، لسان جانتا ہے، محاورہ جانتا ہے، اس اہل بیت علیہ السلام کے اس زمانے میں کس طرح بولی جاتی تھی وہ سمجھتا ہے، تو اگر وہ اس حدیث کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کی دلالت واضح ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے. اگر حدیث واضح دلالہ نہیں ہے، یعنی وہ مبہم ہے، تو پھر مبہم ہے، پھر متشابہ ہے، پھر وہ ہم کہیں گے یہ حدیث ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، اس کا معنی کیا ہے. یہ جب تک کہ ہم ایسے دلائل ملے، ایسے قرائن ملے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، تو اس وقت تک اس کو ہم رکھتے ہیں متشابہات میں. یہ اصول ہیں حدیث اور قرآن سمجھنے کے لیے. اب ٹائم ضائع نہ کریں، کوئی کام کی بات ہے تو کر لیں. بسم اللہ. جی آپ نے جو بات کہی باغ فدق کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا، تو یہ تو صحیح کتاب و سنت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، اپنی زندگی میں کوئی وارث کو وصیت نہیں کر سکتا، وراثت تو مرنے کے بعد بٹتی ہے. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اگر ایک شخص
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کسی کو عطا نہیں کر سکتے تھے؟ کیوں نہیں عطا نہیں کر سکتے؟ عطا کر سکتے ہیں، وارث کو نہیں کر سکتے. وراثت کے قاعدے اصول آپ کو معلوم نہیں ہے. وراثت آدمی اپنی زندگی میں اپنی وراثت میں سے کسی کو عطیہ دے سکتا ہے، لیکن وارث کو چھوڑ کر دے سکتا ہے، اور وہ بھی پورا نہیں، 1/3. نہیں، یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں. دیکھیں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو مسئلہ نہیں، آپ کے کہنے سے غلط کیسے ہوگی؟ آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں، آپ کو مسئلہ نہیں معلوم. بھائی صاحب سن لو. میں نے بتایا آپ کو مسئلہ، آپ کو کہاں معلوم تھا یہ مسئلہ؟ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے. ایک شخص اور جب وصیت کرتا ہے، وصیت، بھائی چپ کرو نا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں چڑھتے ہو؟ کوئی بھی شخص جب اس کی میراث ہوتی ہے تو وہ اپنے میراث کے سلس میں، اپنی میراث کے 1/3 میں جس طرح چاہے وہ تصرف کر سکے. میراث میں اللہ کے نظم کی بات حدیث ہے. پلیز چپ کرو، پلیز. کوئی وصیت نہیں. اور بھائی چپ کریں آپ نے نبی پر جھوٹ کیسے بولا؟ اور بھائی پہلے چپ کریں، اب میں بات سننے دو نا. آپ اصل مسئلہ کیا؟ اصل مسئلہ یہ آپ کی بات کافی تسلی سے سنا. ابھی آپ کی بات پہ میں نے جب اشکال کیا تو آپ مجھے بولا تسلی سے سنے. آپ نے یہاں پر انبیاء کی توہین کی، اہل بیت کی توہین کی، صحابہ کی تو آپ کرتے ہی ہو، نعوذ باللہ. آپ یہ بتانا چاہتے ہو نعوذ باللہ کہ انبیاء کرام دنیا میں مال و دولت جمع کرتے تھے، اور اہل بیت نعوذ باللہ جائیداد اور مال کے لیے صحابہ سے لڑ لیے اور ناراض ہو گئے. یہ الزام بہتان حضرت فاطمہ پہ کیوں لگایا آپ نے؟ اچھا، اب ہمارے جواب سن لو بھائی صاحب. ان بھائی صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے وارث کو نہیں دے سکتا. ابھی آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، ابھی آپ 5 لاکھ روپے اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ کا وارث ہے. میں دے سکتا ہوں، وراثت کی تقسیم نہیں کر سکتا، وہ تحفہ ہوگا. تحفہ ہے. ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہبہ کیا تھا بھائی. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں، سنیں بھائی صاحب پہلے ہمارا موقف سنیں. حق و باطل کو خلط مت کرو، جان بوجھ کے چھپاؤ مت جبکہ تم جانتے ہو. اور بھائی صاحب ہم یہ نہیں کہتے ہیں. خلط مت کیوں کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ ہماری بات سنیں گے. آپ کو وراثت کا معنی ہی نہیں معلوم کہ وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہبہ کیا تھا تو وراثت کہاں ہوتی ہے بھائی؟ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہبہ کیا تھا تو اس میں وراثت کو کیوں آپ بیچ میں لاتے ہیں؟ تو اپنی زندگی میں اپنی وراثت میں سے کوئی چیز اپنے وارث کو دے ہی نہیں سکتے. بھائی اپنی مال سے اپنی زندگی میں عطا کیا ہے اپنے فرزند کو، جیسے آپ اپنے بیٹے کو ایک مکان دے سکتے ہیں. میں نے کب کہا ہے کہ وراثت میں سے دیا ہے؟ تو ارے بھائی ایک منٹ مجھے بات کرنے دو بھائی صاحب، ایک منٹ مجھے بات کرنے دو پلیز. تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ہی بولے جاؤ گے اور ہم نہیں بولیں گے. مجھے بات کرنے دو، میں آپ کو دوبارہ واپس لاتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ 2 مسئلے ہیں. اگر ایک شخص مرنے لگا ہے یا وہ وصیت کرنا چاہتا ہے اپنے موت کے بعد، اگر موت سے پہلے اس کے موت کے آثار آئیں، وہ صرف 1/3 میں جس طرح مرضی چاہے وہ اپنے مال میں، اپنے ترکے میں وصیت کر سکتا ہے. اس کے پاس مثلا 3 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے مسجد کو دے دو یا میرے اس بیٹے کو دے دو. 1 لاکھ روپے میں وہ جس طرح مرضی، جس کو حلال مسائل ہو ان کو دے دے تو اس میں اس کی بات جو ہے وہ نافذ ہوتی ہے. پورے اگر کہہ دے ایک شخص مر رہا ہے، اس کے مرنے کے آثار آئے کہ وصیت کرے کہ یہ پوری مال جو ہے میرے مرنے کے بعد فلان شخص کو دے دو، یہ نہیں ہوتا بھائی، کیونکہ دوسرے ورثہ کو وہ محروم نہیں کر سکتا، لیکن 1/3 میں کر سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا تھا کہ میرے وفات کے بعد باغ فتح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ملنا چاہیے. ہم کہتے ہیں اپنی حیات میں انہوں نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو تملیک کرایا تھا. جیسے ابھی میرے پاس 10 لاکھ روپے ابھی ہیں، میں وصیت نہیں کرتا، ابھی 10 لاکھ روپے کو میں اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں. یہ حرام ہے؟ کچھ بھی حرام نہیں، میری مرضی، میرا پیسہ ہے. میں چاہے اپنے بیٹے کو دے دوں، چاہے میں اپنے پڑوسی کو دے دوں، میری مرضی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں وصیت کروں، جی ہاں وصیت کروں کہ میں جب مر جاؤں گا یہ 10 لاکھ روپے یہ میرے پڑوسی کو دے دو، یہ نہیں ہو سکتا. اس میں سے 1/3 میں وصیت کر سکتا ہوں، پورے مال میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا تھا کہ باغ فتح زہرا سلام اللہ علیہ کو موت کے بعد ملنی چاہیے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ آ جاؤ اب جواب دے دو. بولو. یہ جو آپ وراثت کی تقسیم کا جو چیز بتا رہے ہیں، اس میں بہت ساری غلطیاں، خامیاں کر رہے ہیں اور اپنا معنی مفہوم آپ گھسا رہے ہیں. منہج سلف سے محروم ہیں. آپ سب سے پہلے منہج سلف سیکھیے. اپنی زندگی میں کوئی بھی اپنی اولاد کو کسی کو تحفہ دے سکتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کر سکتا ہے، وراثت نہیں بانٹ سکتا.
اور بھائی ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہوتا ہے ہبہ کیا ہے، تملیغ کیا ہے، ہبہ کیا بخشا ہے. میں نے یہ 3 الفاظ استعمال کیے تھے، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی حیات میں، زندگی میں انہوں نے تملیغ کرایا تھا، یعنی زہرا سلام اللہ علیہ کو مالک بنایا. نہیں تو مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب حضرت عمر نے صحیح بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے قسم دے کے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت کے تعلق سے یہ نہیں کہا تھا کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے؟ تو حضرت علی نے کہا ہاں ہاں بے شک کہا. تو مطلب حضرت علی نے جھوٹی گواہی دی، نعوذ باللہ. جواب سن لو، اب میری بات نہ کاٹو، جواب نہ کاٹو. تو یہ آپ کی حدیث ہم پہ حجت نہیں ہوتی کہ آپ جو ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث دیکھیں، بخاری مسلم میں تو یہ لکھا ہے. ہماری حدیث ہٹا دی تو آپ کے مذہب میں کیا ہے؟ سن لو، جواب سن لو پھر کاٹ لو. تمہاری احادیث ہم پہ حجت نہیں ہے، یہ مناظرے کا اصول ہے، استدلال کا اصول ہے. ہمارے خلاف آپ وہ حدیث تو ہماری پیش کرتے ہو نا، ہماری کتابیں ہٹا دو تو آپ کے پاس آپ کے مذہب کا ہے کیا؟ اور بات سنو پہلے، بات سنو پھر رد کر دو. ہمارے مذہب میں بہت ہماری اصول سے اوکے تھینک یو سر. آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی. اہل بیت کے دشمن ہیں. اگر میری باتوں کو نہیں سنتے، میری باتوں کو کاٹ دیتے، آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی. میرے عزیز، بات سننا چاہتے ہو تو سن لو. تمہاری احادیث ہم پہ حجت نہیں ہے. پہلی بات تم یہ اعتراف کر لو کہ تم نے غلط سمجھا میری بات کو، تم نے بات سمجھا ہی نہیں، تم ادھر مناظرے کے لیے آئے ہو. تم یہ سمجھتے ہو کہ شیعوں کا موقف یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا کہ میرے بعد زہرا سلام اللہ علیہ کو فدق دے دو. ہمارا یہ موقف نہیں ہے. تمہیں ابتدائی بات نہیں معلوم، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، تم بخاری مسلم کی حدیث لے کے آتے ہو ہم پہ حجت لینے کے، اس میں تو یہ لکھا، تو ہمارے نزدیک بخاری مسلم جھوٹ ہے، سوائے وہ بخاری مسلم میں وہ مواد جو ہمارے احادیث سے موافق ہے، اہل بیت علیہ السلام کے فرامی سے موافق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ حدیث اگر سچی ہے تو اسی بخاری مسلم میں جس حدیث کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، آپ مجھے سوال کا جواب دے دیں کہ وہاں پہ خود عمر کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس عمر کی خلافت میں فدق کا مطالبہ کرنے آئے تھے. اگر وہ اس حدیث کو سچا سمجھ رہے ہیں تو کیوں وہ فدق کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اگر وہ اس حدیث کو سچا سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی میراث نہیں ہوتی، پیغمبر کا میراث صدقہ بن جاتا ہے، پیغمبر کی میراث نہیں ہوتی، پیغمبر کا میراث صدقہ بن جاتا ہے، تو وہ کیوں، اس سوال کا جواب دے، اس معمہ کا جواب دے دو، تو پھر وہ کیوں اس میراث طلب کرنے کے لیے کہ فدق کا میراث دے دو ہمیں، عمر کے پاس آئے؟ جی بسم اللہ، اس کا جواب دے دو. جی آپ نے جو بات کہی ہے اس میں آپ کی تھوڑی سی کمزوری، غلطی، بہت ساری خامیاں ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب باغ فدق کا مسئلہ لے کر حضرت ابو صدیق کے پاس آئی اور حضرت ابو صدیق نے حدیث سنائی کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے اور جو چھوڑتے ہیں وہ علم ہے. تو اس کے بعد یہ روایت میں جو آتا ہے جس سے لوگ غلط فہمی میں پڑ گئے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی. ناراض ہونے سے وہاں مراد جائیداد کے اوپر ناراض نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ ناراض ہونے سے وہاں یہ مراد تھی کہ آپ کو یہ حدیث کا علم نہیں تھا جو ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو یاد دلائی، تو آپ نے خاموشی اختیار کی اور پھر ساری زندگی خاموشی اختیار کی. کبھی بھی آپ نے اس پر مطالبہ نہیں کیا، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو ناراضگی کا سبب تھا وہ یہ تھا کہ اس جائیداد، اس پراپرٹی کا انتظام کس کے ہاتھ میں رہے. اس مسئلے کو حضرت عمر نے حل کر دیا تھا. حضرت عمر نے اپنی دور خلافت میں باغ فدق کی ذمہ داری حضرت علی اور حضرت عباس، اگر جھوٹ دلیل ہے تو بھائی صاحب، اگر جھوٹ دلیل ہے تو سب دنیا میں سب مذہب صحیح ہے. اگر جھوٹ دلیل ہے نا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو تسلی ہو گئی تھی، تسلی ہو گئی تھی، اور وہ اس بات پہ ناراض تھے کہ اس کا انتظام کس کے ہاتھ میں ہے. یہ کتاب ہے بخاری، حدیث ہے عائشہ کی. اوکے، جھوٹ اگر دلیل ہے، آپ تو راوی تو نہیں نا، عائشہ راوی ہے، آپ تو اس زمانے میں نہیں تھی، عائشہ تھی، آپ بخاری نہیں ہیں. بخاری کا کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے سقیم البخاری، شاب دار احیاء تراث العربی، دار احیاء تراث العربی، سال 2001 میں دار احیاء تراث العربی میں چھپی ہے. کتاب فرض الخمس، یہ ہے کتاب فرض الخمس. بھلے حدیث نمبر 30، حدیث کون سا ہے بھائی؟ حدیث نمبر 30,092. عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان یقسم لها میراثا. انہوں نے ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد
ان سے مطالبہ کیا کہ ان کا میراث ان کو دیا جائے. ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، یعنی کہ پرسنل پراپرٹی ہے ان کے بابا. فقال لها ابو بکر، ابو بکر نے ان سے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. فغضبت، فا کس میں ہوتا ہے عربی زبان میں؟ ابھی آپ طالب علم ہیں، آپ جب اساتذہ سے پڑھ لیں، فا ہوتا ہے تفریق کے لیے، یعنی ما قبل ما بعد کا سبب ہے. بھائی ان تأتینی فاکرمک، اگر آپ تشریف لائیں میں آپ کا اکرام کروں گا، یعنی آپ کا آنا سبب ہے میرے اکرام کا. ابو بکر نے جو ہی یہ کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری میراث میں ترک ہوتا ہے، فغضبت، اور بی بی سلام اللہ علیہ نے غضب کیا، ناراض ہو گئی. اور کیسے ناراض ہو گئی ہیں؟ فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرته حتى توفی. ہمیں وہ ابو بکر کے ساتھ انہوں نے کبھی بات نہیں کیا، اور ابو بکر سے انہوں نے دوری اختیار کیا، اور پھر جب تک ان کی وفات ہوئی ابو بکر سے انہوں نے گفتگو نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ پتہ یہ چلا کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی ناراضگی کا سبب یہ جھوٹی حدیث تھی، کیونکہ بی بی سلام اللہ علیہ سید نساء اہل الجنہ ہے. سید نساء اہل الجنہ کبھی اپنے بابا کی شریعت پر غضبناک نہیں ہو سکتی، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میراث کا مسئلہ ابو بکر کو بتائیں لیکن اپنی بیٹی جو ان کا واحد وارث ہے ان کو نہ بتائیں. تو یہ حدیث جھوٹی تھی، اسی لیے ان کو غضب آیا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انتظامیہ پر ان کا اعتراض تھا، کس کا انتظام کس کا، یہ کسی روایت میں ہے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو روایت موجود ہے کہ ناراضگی کا سبب غصب فدق تھا، اور ناراضگی کا سبب افتراء حدیث تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ سبب تھا ناراضگی کا سبب، یہ کہ آپ جھوٹ اگر مذہب ہے نا تو ابھی تمہیں دعا کہ تم پیغمبر ہو. کیوں؟ اگر جھوٹ دلیل ہے تو کہہ دو تم نبی ہو. جھوٹ ہے نا، تم میں دعا کر میں پیغمبر، تو میرا امتی ہے. جھوٹ اگر دلیل ہے تو جھوٹ بڑا جھوٹ بنا بھائی، چھوٹے جھوٹ کا کیا ضرورت ہے؟ اوکے، پہلی تم نے یہاں پہ جھوٹ ادعا کہ تمہیں شیعہ کے موقف کا پتہ ہی نہیں ہے. تم کہتے ہو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہ کو فدق ملنا چاہیے. یہ ہمارا موقف ہے ہی نہیں. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک دو تین مزید آپ کے نے خلط کیا، ابھی جو ہے آپ نے مزید جھوٹ بولا. یہ آپ کی بات کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. اور میرے سوال کا تو آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے پوچھا بھی نا کہ اگر لا نورث ما ترکنا صحیح ہے، اور آپ کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے کہا یہ حدیث صحیح، اگر یہ صحیح تو پھر وہ ابو بکر عمر سے کیوں میراث طلب کرنے گئے؟ اچھی بات ہے بھائی صاحب. آپ جو ہے نا، اب مجھے نہیں لگتا آپ کے پاس کوئی مواد موجود ہے کچھ ہے سوائے. ہاں الحمدللہ ہمارے پاس مواد ہے. جھوٹ کے علاوہ آپ نے جو فہم سلف کو چھوڑ کر اپنی عقل اپنی سمجھ گھسانے کی کوشش کی، میرے پاس یہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4034 میرے ہاتھ میں ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جو اجتہادی خطا ہوئی ہے اسی کا تذکرہ یہاں پر ام المؤمنین کے تعلق سے بھی ذکر کیا گیا ہے. کون سا اجتہادی خطا ہے؟ 4034. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بھائی. ہاں میں وہ حدیث پڑھ رہا ہوں. بھائی صاحب حدیث پہلے پڑھو، حدیث بعد میں پڑھو. پہلے دو سوالوں کا جواب آپ نے نہیں دیا. آپ نے کیوں تہمت لگایا شیعوں پر کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ان کو فدق ملنا چاہیے؟ کب شیعوں نے یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی میراث نہیں کر سکتا، وصیت نہیں کر سکتا؟ آپ صحابہ اکرام کو متون کرتے ہیں. دعوت نہیں ہے متون. تم نے شیعوں پہ کیوں بہتان لگایا؟ کسی شیعہ کتاب میں کس نے کہا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے وفات کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہ کو فدق ملنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے. دوسرا سوال آپ سے، کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، آپ نے ذکر کیا نا، تو وہ ابو بکر عمر کے حکومت میں کیوں فدق لینے گئے تھے؟ میراث کیوں طلب کیا؟ یہی تو میں نے بتایا کہ حضرت فاطمہ کو حدیث کا علم نہیں تھا. نہیں، حضرت علی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام عباس کے ساتھ عمر کی خلافت میں عمر سے کیوں میراث طلب کیا؟ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ. میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟
نہیں جھوٹ کہہ رہا ہاں ہوں، اگر ثابت کیا تو یہ حدیث 4034 صحیح بخاری حدیث سنیے کیا کہتے ہیں حدیث میں کہ جب حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے، وہ چھوڑتے ہیں صدقہ ہے، تو ازواج مطہرات کو جب یہ حدیث سنائی گئی تو انہوں نے اپنا خیال بدل لیا، کیونکہ ازواج مطہرات ازواج کو بھی نہیں پتا تھا نا، ازواج کو بھی پتا نہیں تھا، حدیث میں صاف الفاظ ہے ابو بکر کو کیا میراث ملتا ہے؟ حضرت فاطمہ کو بھی نہیں تھا. ابھی آپ سنیے، ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ازواج کو بتایا نہ بیٹی کو بتایا. بولا تھا حضرت علی کے تعلق سے کہ حضرت عمر سے مانگنے گئے تھے، کوئی مانگنے نہیں گئے تھے. آگے حدیث میں کیا ہے؟ تو انہوں نے بھی اپنا خیال بدل لیا. عروہ نے کہا کہ یہ وہی صدقہ ہے جس کا انتظام پہلے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا. علی رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ کے اس انتظام میں شریک نہیں کیا، بلکہ خود اس کا انتظام کرتے رہے. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر نے اسے خرچ کیا تھا، اسی طرح انہوں نے مصارف پہ وہ بھی خرچ کرتے رہے. اس کے بعد وہ صدقہ حسن بن علی کے انتظام میں آ گیا، پھر حسین بن علی کے انتظام میں آ گیا، پھر جناب علی بن حسین کے انتظام میں آ گیا. یہ حق ہے، یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے. اس میں حضرت عمر نے تو خود حضرت عباس حضرت علی کو اس کا ذمہ دار بنا دیا تھا. وہ مطالبہ کرنے کیوں آئیں گے؟ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں صاحب حدیث پہ. اچھی بات ہے، ابھی میں دکھا دیتا ہوں، ابھی بھائی دکھا دیتا ہوں. اور آپ یہ صاحب اہل بیت پہ الزام کیوں لگا رہے کہ وہ جائیداد کے لیے نعوذ باللہ لڑیں گے؟ جائیداد کے لیے نہیں لڑے ہیں وہ، انہوں نے ابوبکر عمر کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے لڑے ہیں. اچھی بات، ابھی سن لو میرے بھائی، ابھی میرے بات سن لو. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ حدیث دکھانا چاہیے. اور وہ نے بعد میں کہا ہے کہ اس میں فدق کا ذکر بھی نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا، جو مال اس کا یہ صدقہ جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، پھر امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں گیا، پھر فلان کے ہاتھ میں گیا، اس میں فدق کا ذکر نہیں ہے. فدق کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی اموال تھے، بہت سارے باغات تھے مدینہ منورہ میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پراپرٹی تھے. یہ فدق یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا بخاری والی روایت میں، اس میں فدق کا ذکر ہی نہیں ہے. اچھا، پہلی بات میں آپ کی غلط فہمی دور کر لوں میرے بھائی کہ آپ کہہ رہے ہیں میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. یہ بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، دونوں میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ابو بکر معاف کیجیے عمر کے زمانے میں فدق کا مطالبہ کرنے عمر کے پاس گئے تھے. یہ کتاب ہے مسلم ابن حجاج قشیری نیشاپوری، چھاپ دار الفکر. یہاں پہ کتاب باب حکم الفی ہے، صفحہ نمبر 885 ہے، حدیث نمبر 4468 ہے. یہاں پہ روایت کافی طویل ہے، اس میں یہی ہے کہ فلما عمر کے اقوال فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فجئت ما تطلب میراثك من ابن اخیک ويطلب هذا میراث امرأته من ابیها. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو عباس آپ آئے اپنے بھتیجے کا میراث مانگنے، اور یہ آئے تھے ابو بکر کی خلافت میں اپنے بیوی کا میراث ماننے کے میراث طلب کرنے کے لیے. تو ابو بکر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما نورث ما ترکنا صدقہ. ابو بکر نے کہا یہ حدیث کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا. اور اے علی علیہ السلام اور اے عباس، آپ دونوں ابو بکر کو کذاب، غدار، چور اور خائن سمجھتے تھے. اچھا، اور وہ بہت اچھے آدمی تھے. ثم توفی ابو بکر وانا ولی رسول اللہ ولی ابو بکر فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا. اور اب جو ہے میری حکومت ہے تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ مانورث ما ترکنا صدقہ. تو آپ مجھے آپ کاذب، آثم، غادر اور خائن سمجھتے ہیں. اچھا، یہی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے مسلم میں بھی موجود ہے. تو یہ روایت صریح ہے اس مطلب پہ. اب آپ کی جو بات ہے نا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اس بات پہ غصہ تھا
وسطہ کس کا انتظام کس کے ہاتھ میں ہے، اس کی کوئی حدیث ہمیں دکھائیں. بھائی آپ نے اتنی بڑی جھوٹ باندھ دیا، میں نے تو آپ کو سب باتیں آپ کو سمجھا دیا نا. وہ روایت جو آپ حدیث نمبر 4034 ہے، 4034 ہے، آپ نے جو ذکر کیا ہے نا 4034 والی حدیث، وہ یہ حدیث صحیح بخاری میں 4034 والی حدیث یہ ہے. اچھا، ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ عثمان الی ابی بکر، ازواج نے عثمان کو ابی بکر کے پاس بھیجا، یسألنہ ثمنہن مما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ. وہ کہتی تھے کہ ہمارا سمن دے دو، کیونکہ ازواج کو عقار میں سے جائیداد سے ملتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ازواج کو یہ بڑا نقطہ ہے اس حدیث میں. انہوں نے نہیں کہا ہمیں جائیداد میں سے دے دو، باغات میں سے دے دو، باغات کے قیمت میں سے ہمیں دے دو، کیونکہ عورت ایک شخص اگر مر جاتا ہے اس کی بیوی کو مکان سے حصہ نہیں ملتا، مکان فرزندوں کا حق ہوتا ہے، لیکن بیوی کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 1/8 بیوی کا حق ہوتا ہے. لیکن اس میں سے یہ نہیں کہ اگر 8 ایکڑ ہیں تو 1 ایکڑ بیوی کو دے دے، نہیں، اس 1 ایکڑ کی قیمت بیٹوں پہ لازم ہے کہ بیوی کو دے دیں، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے ثمن دے دو، ہمیں عقار میں سے، جائیداد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی سے ہمیں دے دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ازواج کو بھی نہیں پتا تھا، ازواج کو بھی اس حدیث کا نہیں پتا تھا. تو ایک حدیث ہے، اس کا نقل منفرد ابو بکر، صرف ابو بکر نے کیا ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ، اور یہ جھوٹی حدیث ہے، سمجھ میں نا، حدیث جھوٹی ہے. اگر یہ حدیث سچی ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لازم تھا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو بیان کرتی، بیان نہیں کیا پیغمبر نے. حالانکہ ان دنیا میں کسی کو میراث ہی نہیں ملتی سوائے ازواج کو، اور ازواج کو 1/8 ملے گا، لیکن وہ بھی صرف سمن سے، قیمت سے. بی بی سلام اللہ علیہ کو تو پوری جائیداد ملنی ہے، کیونکہ اور کوئی وارث ہی نہیں ہے پیغمبر کا. تو کیوں وارثین کو نہیں بتایا؟ ابو بکر کو تو میراث ملنی ہی نہیں ہے، اس کو بتایا. اگر اس کو ابو بکر سچا ہے تو بی بی سلام اللہ علیہ کو کیوں غضب آیا؟ آپ کہہ رہے ہیں غضب اس لیے آیا کہ اس میں انتظامیہ کی بات ہے. کہاں پہ؟ اس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بات ہی نہیں ہے. اچھا، اس حدیث کی تو عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عورتوں سے کہا، فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ، عائشہ کہتے ہیں میں نے عورتوں کو ڈانٹا ہے. فَقُلْتُ لَهُنَّ أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی؟ أَلَمْ تَعْلَمْنَ أَنَّ اللَّهَ كَانَ يَقُولُ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ، کہ تم کیا نہیں ڈرتے اللہ سے کہ پیغمبر نے فرمایا ہماری صدقہ نہیں ہوتی. اگر پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری صدقہ نہیں ہوتی تو ازواج کو کیا حرام کرنے کا خواہش ہے کہ وہ میراث طلب کر رہے ہیں؟ نہیں، ازواج کو پتہ ہی نہیں اس حدیث کا، واضح بات ہے، تبھی انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا. انما يأكل آل محمد في هذا المال فانتهى ازواج النبي صلی اللہ علیہ وآلہ الى ما اخبرتهن. تو پھر وہ جو ہے انہوں نے اسٹاپ کیا، ازواج نے پھر مطالبہ نہیں کیا. فكانت هذه الصدقه بيد علي منعها علي عباسا فغلبه عليها. یہ صدقہ علی علیہ، کس صدقے کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں فدق کا ذکر ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں تھا کہ صرف فدق ان کے پاس تھا، بہت سارے اموال تھے. مدینے میں عوالی کے مقام پر باغات تھے. بنو النذیر کے قبائل جن کا اجلاء کیا تھا پیغمبر نے، سب ان کی جائیداد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے. ان کے بہت یہودیوں کے بہت سارے اموال تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا تھا. اچھا، یہ صدقہ علی علیہ السلام کے پاس تھا، علی علیہ السلام نے عباس کو نہیں دیا. ثم كان بيد حسن ابن علی، پھر حسن ابن علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. ثم بيد حسین، پھر ابن علی، پھر امام حسین علیہ السلام کے، پھر امام زین العابدین علیہ السلام، پھر حسن ابن حسن الی آخری. تو اس میں فدق کا کہاں ذکر ہے؟ اور اس میں کہاں ذکر ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا انتظام کس کے ہاتھ میں؟ اس پہ ان کو غصہ آیا. کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ صریح لفظ ہے بخاری کا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو غضب ابو بکر کے غصب پہ اور ابو بکر کی افتراء پہ آیا کہ ابو بکر نے جھوٹ بولا ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ. جو ہی انہوں نے سنا کہ ابو بکر نے کہا لا نورث ما ترکنا صدقہ، بی بی کو غضب آیا. پھر ابو بکر سے انہوں نے بات نہیں فرمائی ہے. سیدہ نساء اہل الجنہ، یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب بی بی سلام اللہ علیہ کو اس لیے غضب آیا ہے کہ وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر انتظامیہ کسی شخص کے ہاتھ میں تھا. وہ حدیث دکھاؤ ہمیں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ دکھاؤ وہ حدیث، دکھاؤ وہ روایت. جی سر، دکھاؤ روایت. ہاں جی، آپ نے جو حدیث صحیح مسلم کی پڑھی اس میں آپ نے کافی ڈنڈی ماری اور آپ کی کلائی اسی حدیث سے کھل گئی. ایک طرف جب میں نے یہ حدیث پیش کی آپ کو کہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کے ہاتھ میں ہی باغ فدق کا مسئلہ رہا،
تو آپ بولتے ہیں باغ فدق کا تذکرہ کدھر ہے؟ تو صحیح مسلم کی جو روایت آپ نے پیش کی اور جو مسئلہ وہ لے کر آئے تھے، اور اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا کہ 4 الفاظ حضرت علی کے تعلق سے استعمال کیے کہ خائن، کذاب، غدار، جھوٹے سے میرا فیصلہ کرائیے، آپ نے بڑی چالاکی مکاری سے حضرت صدیق پہ فٹ کر دیا. کیا مسئلہ ہوا تھا؟ جو مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جو ذمہ داری حضرت عمر نے باغ فدق کی حضرت عباس اور حضرت علی دونوں کو دی تھی، حضرت علی نے پورے اختیارات اپنے پاس رکھ لیے، حضرت عباس کو اختیارات سے محروم کر دیے، جس پر حضرت عباس کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے 4 جملے ادا کیے جو صحیح مسلم کے ہیں: خائن، کذاب، دھوکے باز، غدار سے ایسے کچھ الفاظ ہے 4، اور اس سے میرا فیصلہ کرائیے. تو مسئلہ باغ فدق مانگنے کا نہیں تھا، باغ فدق کا انتظام دے دیا گیا تھا جس کو حضرت علی نے اپنے پاس رکھ لیے تھے. حضرت عباس کو کچھ نہیں دیا، اس کی شکایت لے کر آئے تھے، باغ فدق کا مطالبہ لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ اس کے انتظام میں جو گڑبڑ ہو رہی تھی وہ شکایت لے کر آئے تھے. بھائی وہ حدیث دکھاؤ، وہ حدیث ہمیں دکھاؤ، تم ایسے نہ بولا کرو. وہ حدیث ہمیں دکھاؤ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اس بات پہ غضب تھا کہ انتظامیہ کس کے ہاتھ میں ہے، وہ حدیث ہمیں دکھاؤ. ارے ہمارا تو ایمان یقین ہے کہ جب ان کے سامنے حدیث رسول بیان کی گئی ہے تو وہ اس پر ایمان لائے گی. جھوٹی حدیث پہ ایمان نہیں لائی ہیں. جھوٹی جب حدیث بیان کیا ہے تو ان کو غضب آیا ہے، جب حدیث بیان کیا ہے تو ان کو غضب آیا، غصہ آیا. یہ نص بخاری کا ہے کہ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے. اگر یہ حدیث صحیح ہے، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو بی بی سلام اللہ علیہ کو کیوں غضب آیا ہے؟ صحیح مسلم میں صحابہ کی پوری جماعت وہاں بیٹھی تھی. حضرت عمر نے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، تو وہاں صحابہ کی جماعت نے گواہی دی، اہل بیت نے گواہی دی کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے. سب ابوبکر صدیق اکیلے راوی نہیں ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں، ابوبکر اکیلے راوی ہیں، دلیل چاہیے آپ کو؟ راوی ہیں، عائشہ خود شہادت دیا. اکیلے، ارے بھائی اکیلے عائشہ کی خود حدیث ہے کہ یہ صرف ابوبکر کی ہے. ارے حضرت فاطمہ کے پاس کون سی حدیث تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تو حدیث تھی کہ انبیاء کی وراثت. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے آیا قرآن ہے، وورث سلیمان داؤد، قرآن کی آیت ہے. بھلے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بھلے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں کہ اپنی اولاد کا میراث ان کو عطا کرو. کہاں پر زہرا سلام اللہ علیہ کو استثناء کیا گیا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کا یہ ترجمہ ہوتا ہے. یہ ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کا حق ضائع نہ کرو. بیٹی کو ہاف حصہ ملتا ہے، بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں بیٹی کے مقابلے میں، یعنی بیٹی کو حصہ ملتا ہے. غلط ترجمہ کی آیت ہے. بیٹی کے 2 حصے کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے. 2 بیٹے کا 2 حصے ملتے ہیں، بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے. لیکن اگر بیٹا نہیں ہے تو سب بیٹی کو ملتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر نہیں ہے، للذکر مثل حظ الانثیین. بیٹے کو 2 بیٹیوں والا حصہ ملتا ہے. ہاں 2 بیٹیوں والا حصہ ایک بیٹے کو ملتا ہے. یہ ہے ترجمہ صحیح. تو بیٹی کو ملتا ہے نا، لیکن آپ بیٹی کو ملتا ہے، اس سے استدلال تو بیٹی کو ملتا ہے نا. قرآن نے کہہ دیا کہ بیٹی کو ملتا ہے اور بیٹی کو ملتا ہے. اگر بیٹا نہیں ہے تو سب پورا مال بیٹی کو ملے گا نا. بیٹا پیغمبر کا تو بیٹا ہے نہیں. کیا ہے اس میں آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ تم پڑھو آگے کیا آگے اس آیت میں آگے کیا ہے؟ پڑھو وَلَهُنَّ الرُّبُوءُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. آگے نہیں ہے کہ جب تمہاری جو وصیت تم چھوڑ جاؤ تو اس میں تمہاری بیویوں کا حصہ ہے، اگر اولاد ہو تو وَلَهُنَّ الرُّبُوءُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. وہ بیٹی وہ ازواج کے لیے اگر کوئی شخص مرتا ہے عزیزو، اس کی بیٹی اس کا کوئی اگر ایک مرد مرتا ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ربع ملتا ہے، ربع 1/4 ملتا ہے. وہ بیٹیوں کے متعلق نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص مرتا ہے، اس کا اولاد بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، چاہے 2 بیوی ہے، 3 بیوی ہے، 4 بیوی ہے، اس بیویوں کو ثمن ملتا ہے، 1/8 ملتا ہے. اس کا کیا تعلق ہے بیٹی سے؟ وہ بیٹی کے متعلق نہیں ہے. لیکن نبی کی بیویوں کو کتنی وراثت دی حضرت علی نے؟ حضرت وہ ابوبکر کے ہاتھ میں تھا. کیوں حضرت علی کے زمانے میں حدیث میں کیا ہے کہ باغ فدق کی ذمہ داری حضرت عمر نے حضرت علی کو دے دی تھی. او بھائی آپ خلط کر رہے ہیں. میراث پہ ابوبکر نے قبضہ کیا. آپ کیوں پوچھیں کہ علی علیہ السلام ان کو دے دے، ازواج کو دے دے؟ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں تو انہی کے پاس تھی نا، تو آپ اس کو چھوڑے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کو
بی بی کو غصہ اس بات پہ آیا ہے کہ انتظامیہ کس کا، وہ کس روایت میں لکھا ہے؟ یہ حدیث نمبر 3093 اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے. امام زہری کیا فرماتے ہیں؟ چنانچہ ان دونوں جائیداد کا انتظام آج تک بذریعہ حکومت اسی طرح چلا آتا رہا ہے. اب امام زہری کب پیدا ہوئے؟ انہوں نے کب بات بیان کی؟ زہری کی بات کب آشیوں پہ اچت ہے بھائی؟ زہری کی بات کب اچت ہے ہم پہ؟ زہری پورا عبارت پڑھو نا تبھی پتا چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے ہمارا ہی ہے. آپ کے مذہب میں کچھ نہیں ہے. آپ کی مثال عقل پسند کی ہے کہ جو کتاب و سنت میں اپنی عقل گھسا کے اعتراضات کرتا ہے. آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، سب ہمارا ہی ہے. ہماری حدیث اور ہماری آیتوں پہ تو اعتراض کرتے ہو آپ. یعنی شیعوں کا کوئی کتاب نہیں ہے. امام زہری اس حدیث 3093 میں کیا بول رہے ہیں کہ یہ سلسلہ امام، آپ قرآن کو اپنی عقل سے سمجھ رہے ہو نا، منہج سلف کو آپ نے چھوڑ دیے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ اچھا سنو یہ میں جب خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، اور فرمایا کہ میرے بہت سارے صحابہ جہنم میں جائیں گے، حدیث حوض بخاری میں متواتر ہیں، تو ہم صحابہ کی کیوں اتباع کریں، سلف کی کیوں اتباع کریں، اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. سن لو اللہ تعالیٰ نے فوائد ابن اخی میمی الدقاق متوفى سنہ 309 چاپ ازواء السلف. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. حدثنا صفحہ نمبر 553 میں عائشہ سے روایت کرتے ہیں واختلفوا فی میراثہ. عائشہ نے کہہ دیا اپنے بابا کی تعریف کرتے ہوئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث میں اختلاف ہوا. فما وجدوا عند احد من ذلك علما. کسی کے پاس بھی پیغمبر کی میراث کے لیے کوئی حدیث نہیں تھی. فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. ابو بکر نے کہا کہ میں نے سنا ہے بھائی. اور بھائی یہ خود عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اس حدیث کو کسی اور نے نہیں سنا ہے پیغمبر سے، صرف ابو بکر نے سنا ہے، صرف ابو بکر. اور اہل بیت علیہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے. وما علی رسولنا الا البلاغ المبین. بلاغ مبین واضح طور پہ تبلیغ کرنا واجب ہے. میراث کس کو ملتا ہے؟ یا تو بیٹی کو ملے گی، بیٹا تو ہے نہیں، یا والدین کو ملیں گے، والدین ہے نہیں، بیٹا ہے نہیں، یا ازواج کو ملیں گے. نہ ازواج کو بتایا اس حدیث کا، نہ بیٹی کو بتایا. کس کو؟ ابو بکر ادعا کر رہا ہے مجھے بتایا. بی بی سلام اللہ علیہ بیٹی کو نے سید النساء اہل الجنہ. جو ہی انہوں نے ابو بکر کے منہ سے سنا ہے تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، بلکہ خود ابو بکر نے اس کو جھٹلایا. ابو بکر نے خود اپنے آپ کو جھٹلایا. ملاحظہ فرمائیے، ابو بکر نے خود اپنے آپ کو جھٹلایا ہے. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو دکھا دوں کہ کہاں پہ ابو بکر نے کہا یہ حدیث جھوٹی ہے. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، جزء اول چاپ دار الحدیث. یہاں پہ حدیث نمبر 14 صفحہ نمبر 171 اسناد صحیح. اچھا، ابو الطفیل سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کے پاس کسی کو بھیجا. انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلہ. کیا تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھ کو میراث ملتا ہے اس کے اہل بیت کو؟ فقال لا بل اہلہ. ابو بکر نے خود کہا کہ اس کے اہل بیت کو میراث ملتا ہے. اس بھول گیا تھا نا اس وقت. اس نے خود ابو بکر نے اعتراف کیا کہ اہل بیت کو میراث ملتا ہے، میراث ہوتی ہے پیغمبر کی. پھر مسند احمد بن حنبل بتحقیق شعیب الارناؤوط جلد نمبر 1 چاپ مؤسسۃ الرسالہ صفحہ نمبر 191 حدیث نمبر 14. وہی حدیث. ابو بکر سے رسول بی بی سلام اللہ علیہ نے پوچھا انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلہ. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث آپ کو ملتی ہے یا اہل بیت کو؟ فقال لا اہلہ لا بل اہلہ. نہیں، مجھے نہیں ملتا، اہل بیت کو ملتا ہے. اسناد حسن بل جميع رجاله رجال الشيخين. اس کے سب رجال الشيخين غیر الولید ابن جمیع فمن رجال مسلم. ولید ابن جمیع رجال بحدیث بشرط مسلم سے ہی ہے. سب رجال اس کے رجال الشيخين ہیں. ولید ابن جمیع رجال بخاری میں سے نہیں، رجال مسلم میں سے، یہ بشرط مسلم سے ہی ہے حدیث. ابو بکر نے خود اعتراف کیا. عائشہ نے خود کہا ہے کہ یہ حدیث کسی اور کے پاس نہیں ہے، صرف ابو بکر کے پاس ہے. اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کے خلاف ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین.
اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اولاد کا ارث ان کو دیا کرو. بیٹے کو دگنا بیٹیوں کے مقابلے میں ملتا ہے، یعنی بیٹی کو ملتا ہے. اور اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے تو اس کا سارا مال بیٹی کو جائے گا. اگر بیوی ہے تو بیوی کو صرف، اگر ایک بیوی ہے، 2 بیوی ہے، 3 4 فرق نہیں کرتا، ان کو سب صرف 1/8، تمام بیویوں کو 1/8 ملے گا. اور وہ بھی جائیداد سے نہیں ملے گا، جائیداد کی قیمت ان کو دیا جائے گا. جائیداد صرف اولاد کو ملے گا. اگر بی بی سلام اللہ علیہا کو جائیداد نہیں ملنی ہے تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد. اور کیوں پھر یہ پیغمبر کے عصمت کے رد ہے. ابو بکر کو کیوں بتایا؟ ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر کو تو میراث ملنی نہیں، ازواج کو ملنی ہے، بیٹی کو ملنی ہے، ان کو بتایا نہیں ہے. تم پیغمبر کے عصمت کو، ان کی نبوت پر، کہ اس نے نبوت میں خیانت کیا ہے. وما علی رسولنا الا البلاغ. قرآن میں اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل خانہ کو آتش جہنم سے بچاؤ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواہ نہیں تھا کہ اپنے پہ سب اتنے تعریف کر رہے ہیں، بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ چوم رہے ہیں ہمیشہ. وہ ان کو نہیں بتایا ایک دفعہ کہ میری میراث اس طرح ہوتی ہے. بہرحال بھائی صاحب، اب میں جو ہے نا آپ سے خداحافظی کرنا چاہتا ہوں. 5 منٹ مزید آپ کے ساتھ گزارتا ہوں، پھر میرے پاس مزید لوگ منتظر ہیں، ان سے بات گفتگو کرتا ہوں. آپ نے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا سوائے جھوٹ کے. کبھی پیغمبر پہ جھوٹ باندھو، کبھی اہل بیت علیہ السلام پہ جھوٹ باندھو. وہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کو اس لیے غصہ آیا کہ انتظامیہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے بھائی؟ کس روایت میں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں اعتراف نہیں کرتا کہ ابو بکر نے، بخاری کی روایت ہے کہ ابو بکر نے جو ہی حدیث کی روایت کی ہے بی بی کو غصہ آیا ہے. ارے آپ کو کیوں غصہ آ رہا ہے؟ اسی روایت کو توجہ دھیان سے پڑھیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6725، جس کو امام بخاری نے جس باب چیپٹر کے تحت لایا ہے کہ قرآن حدیث کا علم سیکھو، ورنہ ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو اٹکل پچی والی باتیں کریں گے جیسے آپ کر رہے ہو. آپ کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے نا، وہ حدیث میں دکھاؤ کہ بی بی سلام اللہ علیہ سیدہ نساء اہل جنہ کو اس لیے غصہ آیا ہے کہ ابو بکر نے کہا تھا انتظام کس کے ہاتھ میں. وہ دکھاؤ. سنتے نہیں ہے نا آپ سنتے نہیں ہے نا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس باغ فتح کا مسئلہ لے کر. تو غصہ صرف حضرت فاطمہ کو کیوں آیا، حضرت عباس کو کیوں نہیں آیا؟ آپ کہاں سے معلوم کہ عباس کو نہیں آیا؟ ثابت کرو عباس کو غصہ نہیں آیا. الفاظ بتاؤ. ہاں بتاؤ. آپ کہہ رہے ہیں اس کو غصہ نہیں آیا نا، مجھے ثابت کرو کہ عباس کو غصہ آیا ہے. آپ خبر دیں کہ عباس کو غصہ نہیں آیا. حضرت فاطمہ کو غصہ آیا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غصہ آیا ہے. انہوں نے کبھی ان سے ابو بکر سے بات نہیں کیا. مان لو دولت کے لیے لڑیں گے صحابہ سے. آپ بتاؤ حضرت عباس کو کب غصہ آیا؟ مال دولت کے لیے نہیں لڑا ہے، لیکن اس لیے لڑا ہے کہ ابو بکر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند پہ قبضہ کیا ہے، ان کے اہل بیت کو ان کے رزق سے محروم کیا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی احادیث باندھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. جو ہی اس نے حدیث افترا کیا، بی بی سلام اللہ علیہ کو غصہ ہے. حضرت علی نے حضرت عمر کے سامنے جو اللہ کی قسم سن کر گواہی دی، اللہ کے نبی نے صوفی صاحب آپ سے اتنے ہم پوچھ رہے ہیں، یا حضرت علی کی توہین اتنے آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی. سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کو اس لیے غصہ آیا ہے کہ فدق کا انتظام کسی غیر شخص کے پاس ہے، صحیح آدمی کے پاس نہیں. وہ حدیث ہمیں دکھاؤ، وہ حدیث ہمیں دکھاؤ نا، اپنی کتب سے دکھاؤ. چلو آپ سب کچھ تو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے ایک جھوٹ جو باندھا، جو صحیح حدیث ہے، بخاری میں کئی مقام پر ہے، مسلم میں بھی ہے، آپ کے کتب میں بھرا پڑا ہے کہ ابو بکر نے جو ہی حدیث سے جھوٹی حدیث سنائے، لا نورث ما ترکنا صدقہ، بی بی کو اس پہ غصہ آیا، بی بی سلام اللہ علیہ کو اس پہ غصہ آیا. اس کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہے. اچھا یہ تو نص الفاظ ہیں حدیث کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے غصہ آیا ہے کہ کیا ہوا کہ انتظامیہ کسی اور کے ہاتھ میں تھا. اب میں آپ کو لاسٹ چانس دیتا ہوں، وہ حدیث ہمیں دکھاؤ. بسم اللہ، حدیث دکھاؤ بسم اللہ. یہ جناب کہہ رہے تھے کہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے. آئیے سنن ترمذی کی روایت دیکھیے، اور یہی روایت سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، مسند شامین میں بھی ہے. کیا ہے؟ ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آگے لمبی حدیث ہے علم کے تعلق سے، اور اس کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہے، اور انبیاء نہ دینار کا وارث کرتے ہیں نہ درہم کا وارث کرتے ہیں، وہ صرف علم کا وارث کرتے ہیں. یہ تو دوسرے صحابی سے روایت آ گئے ابو دردہ سے،
اور ایک نہیں، سنن ترمذی، ابن ماجہ سب میں آ گئی. یہ امت کے لیے، یہ امت کے لیے، یہ امت کے لیے، یہ انبیاء کا تذکرہ ہے، انبیاء کا ہے، ان کے امتوں کے لیے، نہ ان کی اولاد کے لیے. علم چھوڑتے ہیں، علم چھوڑتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے مال بھی چھوڑتے ہیں. بعض ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کے ظاہری معنی پہ چلتے ہیں اور اٹکل پچ والی باتیں کرتے ہیں. یہاں انبیاء اس سے کیا تعلق ہے؟ اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا میراث سے کیا تعلق؟ بہرحال آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے. اب دوسرے لوگ منتظر ہیں. آپ نے بخاری کی حدیث 6725 کا بھی جو حوالہ دیا نا، وہ یہ ہے میرے بازی. صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری، شابدار احیاء تراث العربی. آپ نے حوالہ دیا. میں نے شخص سے کیا پوچھا؟ میں نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کو اس پہ غصہ آیا کہ فدق کا انتظامیہ کس کے ہاتھ میں؟ انہوں نے کہا کہ بخاری کے 6725 کتاب الفرائض، یعنی فرائض کس کو بولتے ہیں؟ میراث کو بولتے ہیں، میراث کے احکام. باب قول النبی لا نورث ما ترکنا صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم. عن عروہ عن عائشہ ان فاطمة والعباس علیہم السلام، فاطمہ اور عباس بن عبد المطلب، اتیا ابا بکر کے پاس آئے، یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے میراث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے تھے. وہما حینئذ یطلبان ارضیہما من فدک وسہمہما من خیبر، وہ اس وقت اپنی زمین فدک میں اور اپنا حصہ خیبر سے مانگ رہے تھے. ابو بکر نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم پیغمبر نے تو یہ کہا کہ ہماری صدقہ میراث نہیں ہوتی. انما یاکل آل محمد من هذا المال، پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد اس مال سے کھاتے ہیں لیکن ان کو میراث میں نہیں ملے گا. اچھا، واللہ لا ادا امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعه فیہ الا صنعته، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کسی کام میں وہ دخل اندازی کرتے تھے، اس کو ایڈمنسٹریشن کرتے تھے، میں اسی طرح ایڈمنسٹر کرتا رہوں گا. او بھائی، اگر یہ ان کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مال ہے، ذاتی مال ہے، ان کے مرنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں، ابھی دیکھیں ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک فیکٹری ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فیکٹری جس انداز سے چلا رہا ہے، اب اگر وہ مر گیا ہے تو کس کو ملے گا؟ اس کے اولاد کو ملے گا. اب کسی اور کا حق نہیں ہے کہ وہ فیکٹری والا جس انداز سے چلا رہا میں بیٹے کو نہیں دوں گا، میں خود اسی کو اسی انداز میں سے جو اس طرح چلا رہا تھا میں چلاؤں گا. یہ اس طرح ہے ہی نہیں بھائی، تمہارا حق ہی نہیں بنتا تصرف کا، یہ ان کا میراث بنتا. بہرحال فحجرته فاطمہ سلام اللہ علیہ فلم تکلمہ حتی مات، فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے دوری اختیار کی، اس سے غضب میں کبھی ان سے بات نہیں کیا جب تک ان کی وفات ہوئی. تو اس میں کہاں ہے ایڈمنسٹریشن کی؟ کہاں بات ہے اس میں کہ وہ اس لیے غضبناک ہو گئی کہ یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کسی غیر آدمی کے ہاتھ میں تھا. ابھی آپ نے جو سوال کیا تھا ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما اورثوا العلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث درہم و دینار نہیں ہوتی، ان کا میراث علم ہوتا ہے. یہ امت کے لیے ہے، یہ امت کے لیے، یہ ان کے اولاد کے لیے نہیں ہوتی. یہ اولاد کے لیے بھی صرف علم چھوڑتے ہیں، مال دنیا نہیں چھوڑتے. قرآن و سنت میں اس طرح بہت احادیث ہیں، ان کا ظاہر عام ہے، باطن ان کا خاص ہوا کرتا ہے. مثلا میں آپ کو دکھا دوں اس طرح کی مثال، اس کے بعد میں دوسرا خط لوں گا. بھائی یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، شابدار الفکر. یہ حدیث صحیح ہے، مختلف طرق سے وارد ہوئی ہے کہ صفحہ نمبر 56 میں باب فضل ابی ذر میں حدیث نمبر 156، ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخضراء من رجل اصدق لہجة من ابی ذر، کہ آسمان نیلی رنگ کا آسمان، سبز رنگ کا آسمان نے سایہ نہیں ڈالا ہے، سیاہ رنگ کی زمین نے اپنے پشت پہ کسی کو اٹھایا نہیں ہے، یعنی آسمان کے نیچے زمین کے اوپر. ابو ذر سے سچا آدمی کوئی گزرا نہیں، ابو ذر سے زیادہ صادق القول کوئی نہیں گزرا. اچھا، ابو ذر سے زیادہ صادق قول نہیں گزرا، اتنے انبیاء گزرے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس طرح الفاظ بہت ہوتے ہیں، ظاہر ان کا عام ہوتا ہے، باطن ان کا خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح الفاظ قرآن سنت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ حدیث صحیح سنن ابن ماجہ میں البانی صاحب کہتے ہیں ما قلت الغبراء ولا اضلت الخطا من رجل ذی لہجة اصدق من ابی ذر. یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے.
یہ جو حدیث کا لفظ عام ہو لیکن معنی اس کا خام ہو، خاص ہو، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کا مقصد اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مال دنیا نہیں چھوڑا، بالکل صحیح بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے اپنے اولاد کے لیے اس نے مال نہیں چھوڑا ہے. اچھا، ابھی آپ سے خداحافظی کرتے ہیں. یہ کبھی والے مولوی جو ہے نا، کبھی بہت عرصے سے یہ منتظر ہیں، پر یہ کہیں گے کہ آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا. ویسے بھی